کہا جاتا ہے کہ دنیا کے سب سے دور پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسا مقام ہے جہاں سورج کی روشنی بھی کامتی ہے اور ہوا میں سنہری زرے چمکتے ہیں۔ وہاں ایک سنہری محل کھڑا ہے۔ اسی محل میں ایک پٹھانی پری مائرا رہتی تھی۔ وہ اتنی حسین تھی جیسے روشنی سے بنی ہو۔ اس کے سنہری بال اتنے لمبے تھے کہ زمین پر بہتے ہوئے محل کے دروازے تک پہنچتے، اور انہی بالوں میں وہ جادو چھپا ہوا تھا جس سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ مائرا اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک عورت رہتی تھی جو خود کو اس کی ماں کہتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ ایک چڑیل تھی۔ برسوں پہلے اس نے مائرا کو چھین کر اس محل میں قید کر لیا تھا، اور اب وہ مائرا کے بالوں سے نکلنے والی سنہری روشنی سے اپنی طاقت حاصل کرتی تھی۔ مائرا ہر روز اپنے سنہری بال سنوارتی اور چڑیل کہتی، بیٹی تیرے بال خوبصورت ہیں، مگر انہیں دنیا سے چھپا کے رکھو، باہر کے لوگ برے ہیں۔ مائرا خاموشی سے سر جھکا لیتی۔ مائرا نے مان لیا تھا کہ یہی اس کا گھر ہے، اس کی قید ہے اور اس کی خاموشی۔ دن ڈھلتے ہی وہ آئینے کے سامنے بیٹھتی، آئینے میں خود کو دیکھ کر خود سے بات کرتی۔ مائرا چپ چاپ اپنی دیواروں پر دنیا بناتی، وہ دنیا جو اس نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ ٹاور کی در و دیوار اس کے خوابوں سے بھر گئے تھے، مگر باہر کی دنیا اب بھی صرف ایک کہانی تھی۔ پہاڑوں کے اس سنسان علاقے میں کبھی کوئی آتا نہیں تھا، مگر ایک دن قسمت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک شہزادہ جاران، دلیر، نرم دل اور تجسس سے بھرا ہوا، شکار کے لیے نکلا تھا، مگر جب اس نے وہ سنہری محل دیکھا تو رک گیا۔ سورج ڈھل رہا تھا، سنہری روشنی مائرا کے بالوں میں ایسے سمائی جیسے جادو پہ ہل رہا ہو۔ وہ محل کی اونچی بالکونی پر بیٹھی تھی، تنہا مگر اپنی ہی چمک میں گم۔ چند لمحے، بس ایک نظر، ایک دھڑکن، اور پھر وہ چل گیا۔ مائرا نے نیچے جھانکا مگر جاران غائب ہو چکا تھا۔ رات نے خاموشی اوڑھ لی۔ اگلی شام ہوا پھر ویسی ہی تھی، مگر اس بار خاموشی میں ایک سرگوشی چھپی تھی۔ مائرا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک دیوار کے باہر کچھ ہلا، ہلکی سی آہٹ، پھر کھڑکی سے کوئی اندر آیا۔ وہ جاران تھا۔ مائرا حیران، تم کون ہو؟ جاران مسکراتے ہوئے بولا، پہلے دن دل محل میں رہ گیا تھا، آج لینے آیا ہوں۔ چند لمحے دونوں خاموش، ہوا میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس لمحے مائرا کے دل میں پہلی بار احساس ہوا کہ شاید محل کے باہر کی دنیا اتنی خوفناک نہیں۔ جاران روز آتا، محل کے باہر بیٹھ کر باتیں کرتا، کہانیاں سناتا، اور مائرا کھڑکی سے سنتی۔ آہستہ آہستہ وہ دو اجنبی ایک دوسرے کے عادی ہو گئے۔ ایک دن جاران نے کہا، مائرا میں تمہیں اس دنیا کی سیر کروانا چاہتا ہوں۔ مائرا رستے ہوئے بولی، نہیں، ماں کہتی ہیں باہر کے لوگ خطرناک ہیں۔ جاران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پھر تم مجھے آزما لو، اگر میں برا نکلا تو کبھی بات نہ کرنا۔ وہ لمحہ مائرا کے دل میں چمک گیا۔ پھر ایک دن مائرا نے فیصلہ کیا، وہ محل سے باہر جائے گی۔ اس نے پہلی بار دروازے کو چھوا، جادو جیسے کمزور پڑ گیا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ باہر نکلی۔ ہوا نے اس کے سنہری بالوں کو چھو کر آسمان میں بکھیر دیا، دنیا جیسے اس کا استقبال کر رہی تھی۔ جاران نے گھوڑے پر ہاتھ بڑھایا، آؤ مائرا، آج تمہیں وہ دنیا دکھاتا ہوں جس کا تمہیں حق ہے۔ اور یوں وہ گھوڑے پر بیٹھ کر پہاڑوں کے اس پار نکل گئے۔ مائرا نے پہلی بار آسمان کو کھل کر دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ دنیا پوری نہیں، بس اسے خوف میں قید رکھا گیا تھا۔ جاران کے ساتھ ہر لمحہ جادو لگنے لگا، اور آہستہ آہستہ محبت کے رنگ اس کے دل میں اترنے لگے۔ مگر جب چڑیل محل لوٹی اور دیکھا کہ مائرا وہاں نہیں، تو اس کا غصہ زمین ہلا دینے والا تھا۔ اگر مائرا نے اس شہزادے سے محبت کر لی تو میری ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کالا جادو شروع کر دیا۔ محل کے آئینوں سے سیاہ دھواں اٹھا، در و دیوار لرزنے لگے۔ چڑیل نے فیصلہ کیا، میں اس محبت کو ختم کر دوں گی، ہمیشہ کے لیے۔ جاران نے مائرا سے شادی کی پیشکش کی۔ مائرا کا دل دھڑکنے لگا۔ جتنی بار میں تمہیں دیکھوں، پہلی بار کسی نے کہا، میں تمہیں آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، قید میں نہیں۔ مائرا نے خاموش مسکراہٹ کے ساتھ ہاں کہہ دی۔ شادی کی تیاری ہونے لگی۔ پہاڑوں کی چوٹی پر وہ سنہری محل پھولوں سے سج گیا۔ محل میں مہندی کی رات تھی، سب مسکرا رہے تھے، روشنیوں سے فضا جگمگا رہی تھی۔ مائرا سنہری لباس میں خوشی سے چمک رہی تھی، اور جاران کے چہرے پر محبت کی چمک تھی۔ مگر اسی بھیڑ میں چڑیل نے اپنی آنکھوں میں کالا جادو جگایا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چڑیل نے ہوا میں سرگوشی کی، اب دیکھ مائرا، تیرا بھروسہ کیسے ٹوٹتا ہے۔ اچانک مائرا کی نظر محل کے باغ میں جاران پر پڑی، جو کسی اور لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، ہنسی مذاق کرتے ہوئے اور اس لڑکی کا ہاتھ تھامے۔ مائرا کا دل جیسے رک گیا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر خاموشی۔ جاران نے دیکھا، مگر بات ختم ہونے سے پہلے مائرا نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں نے تم پر یقین کیا تھا جاران۔ اس کی آواز محل کی دیواروں سے ٹکرائی۔ چڑیل کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مائرا کی آنکھوں سے روشنی بجھ گئی اور وہ بغیر کچھ کہے محل سے پلٹ گئی۔ اس کے پیچھے جاران کی آواز گونجتی رہی، مائرا یہ سچ نہیں تھا، رکو۔ دن ہفتوں میں بدل گئے۔ مائرا اب چپ تھی، نہ ہنسی، نہ بات، نہ امید۔ شہزادہ جاران نے حلف اٹھا لیا،
मैं मायरा तक सच पहुंचा कर रहूंगा। दिन रात की तलाश के बाद उसे पुरानी किताबों में एक राज मिला कि वो औरत मायरा की माँ नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी जिसने बरसों पहले मायरा को अगवा किया और उसके जादुई सुनहरी बालों से अपनी ताकत बढ़ाई। जारान ने हिम्मत करके मायरा के सामने सच रखा, अपनी तलवार से उसके सुनहरी बाल काट दिए। एक लम्हे में चुड़ैल की असली शक्ल जाहिर हो गई और वो धुएं में बदलकर खत्म हो गई। असली मायरा आजाद हो गई। उसने जारान की तरफ देखा, कोई ना भी कुछ कहे, आंखों में आंसू, दिल में शुक्र, और खामोशी से उसे गले लगा लिया।